السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے، جیسے ماں کا ایک ہی بیٹا تھا انتقال کر گیا، کسی خاندان میں کوئی ایسا اہم چشم و چراغ تھا، جیسے ابھی ایک کلور کوٹ کے علاقے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ماں باپ کے بڑے خواب تھے اور انتقال کر گیا، یا اگر ایک ہی خاندان کے ایک ٹائم میں 3 4 5 6 7 افراد خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی اور چیز کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسا لور ریلیشن ہے کہ جس کے اندر بندے کی محبتیں اپنے عروج پر تھی اور وہ انتقال کر جائے، تو اس صورتحال میں اس کنڈیشن سے اس بندے کو کیسے نکالنا ہے۔ بینگ سائیکالوجسٹ لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں کہ اب اگر ایسی سین کریٹ ہو گیا تو اس کو کیسے نکالنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ایک محفل میں دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس کو کیسے ہم سائیکولوجیکل ٹیکنیک لگا کے باہر نکال سکتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے پیاروں کے غم کو بھول جائے، یا وہ کون سی ایسی سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے کہ جس کے اندر رہ کے ہم اگلے بندے کے مائنڈ کو چینج کر سکتے ہیں، یا کیسے ہم ایک مائنڈ چینجر کے طور پہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو جو باتیں میں نے شیئر کی، میں نے سوچا کہ وہی باتیں میری عام جو کمیونٹی ہے وہاں تک بھی پہنچ سکے، تاکہ آپ لوگ بھی اگر خدا نخواستہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسے گھر موجود ہیں کہ جہاں کسی عزیز و اقارب کے انتقال کے بعد کوئی شاکنگ لگتے ہیں اور کوئی لانگ سٹریس میں یا پھر میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، یا پھر کوئی اور ایسی سائیکوسس یا پھر نیوروسس میں چلا جاتا ہے، یعنی ایسی کوئی نفسیاتی بڑی بیماری میں چلا جاتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کو باہر نکالنے کے لیے جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اپنائیت والے تعلقات کا۔ اب اپنائیت والے تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں ہر انسان کے لیے کوئی ایک انسان لازمی ایسا ہوتا ہے جس سے وہ ساری باتیں شیئر کر لیتا ہے، اور اس انسان کے بعد ایک اسسٹنٹ ایک سیکنڈ بھی ہوتا ہے جو کہ اگر وہ موقع پہ نہ ملے تو وہ کسی دوسرے سے، جس سے شدت کا لیول تو کم ہوتا ہے لیکن اس سے وہ ساری دل کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ اپنے قریب آس پاس دیکھیں تو آپ تمام بھی ایسے لوگ، آپ تمام میں بھی یہ خوبی مشترکہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایک فرد ایسا ہے، چاہے وہ میل ہو سکتا ہے یا فیمیل ہو سکتی ہے، وہ کزن ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے، کلاس فیلو ہو سکتا ہے، یا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس سے آپ ساری دل کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ رہ کے آپ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید میرے پاس کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی بندے کی کمپنی، کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی فرد ایسا لازمی ہوتا ہے کہ جس کی باتوں سے وہ اس میں کھویا یا مگن رہتا ہے اور وہ اس کو سٹریس سے بچا سکتا ہے یا اس کو ریلیکس کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے آس پڑوس میں کسی عزیز و اقارب کے انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس میں سب سے اہم رول اس کے دوست ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے دوستوں میں وہ بندے جس کے اوپر اس کا ٹرسٹ پورا تھا، جس کو وہ اچھا سمجھتا تھا، جس کو وہ آئیڈیل سمجھتا تھا یا سمجھتی تھی، اب اگر وہ فرینڈز اس کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیں تو وہ اس سٹریس کو نکالنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بندے کا کوئی عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا، کوئی قریبی ڈیتھ ہو گئی، اس ڈیتھ کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، جو اگر وہ بندہ جو سٹریس میں جا چکا، اگر پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس میں جا چکا، اگر اس کی علامتیں 1 مہینہ سے زیادہ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس میں جا چکا ہو بندہ۔
اگر ایسی علامات موجود ہوں تو اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کو انوائرمنٹ کو چینج کرنا، اس کے فرینڈس کمپنی کو اس کے ساتھ رکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کیسے کہ اگر ایک بندے کو ہم اکیلا چھوڑ دیں تو سارے خیالات اس کے دماغ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے دوستوں کی کمپنی میں چھوڑ دیں، اس کے دماغ کے اوپر سے شدت والے خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ جو سٹریس والے کیس دیکھنے کے اندر آئے ہیں وہ رات کو الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی انہیں، بے تاب رہتے ہیں اور ساری رات کو روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے، کسی نہ کسی کے وہم میں لگ جاتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے اس کے بعد، اور جب اکیلے ہوتے ہیں سونے کے لیے تو اس وقت پہ اب خیالات اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اذیت کا شکار کر کے رکھتے ہیں۔ اب اس کے دوستوں نے کرنا کیا ہے؟ اس کے دوستوں نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کے سونے کا ٹائم ہے، جو اس کے رات کا ٹائم ہے، جو اس کی شام کا ٹائم ہے، اگر اس ٹائم کو تھوڑا سا قیمتی بنا لیں۔ اور قیمتی کیسے بنا لیں؟ کہ جو بندہ سٹریس میں جا چکا ہے اس کو ٹائم دے، اس ٹائم پہ کہ جب وہ رات کو سونے لگے تو اس ٹائم پہ اس کے دماغ میں اس کے دوستوں کی ہنسی مذاق والی باتیں ہیں اور کوئی اس واقعے کی طرف بات نہ کرے۔ اگر اس واقعے کی طرف بات کی تو سوچ میں وہیں اٹک جانا ہے، بلکہ فریش باتیں کریں، گپ شپ لگائیں اور کوئی ایسے خوشیوں والی باتیں کریں جو دکھوں سے نکالنے والی ہوں۔ جب پوری کمپنی، پورے دوست سارے مل کے اس کے ساتھ ہنسی مذاق والی باتیں کرتے ہیں تو اس کے جو مائنڈ کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس ایک اساس کمتری والے پوائنٹ پہ جانے کے بجائے اس کے دوستوں والے پوائنٹ کی طرف رہتے ہیں، اور پھر وہ باتیں اس کے دوستوں کی ہنسی میں اس کے دماغ میں آنے شروع ہو جاتا ہے، وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندہ سونے لگتا ہے تو اس ٹائم پہ اگر اس کے دماغ میں دوستوں والی باتیں، ہنسی مذاق اور فریش میموری آ رہی ہوگی تو اس کو نیند آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور اگر اس کے دماغ میں وہی والی سٹریس والی وہ جو احساس کوئی نہ کوئی اس کے کمپلیکس تھا، کوئی عزیز و اقارب کو کسی ڈیتھ کا نکل ہونا تھا، اگر وہ والی بات اس کے دماغ میں تھی تو پھر اس صورتحال میں اس کے اندر ٹینشنیں زیادہ ہوگی اور وہ ساری رات بے چین کر کے رکھے گی اور اس کو نیند نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جو سٹریس میں جا چکا ہے اپنے بلیف کو چینج کرے، اپنے ایمان کو چینج کرے، یقین رکھے موت پہ، موت کے بعد کی زندگی پہ، اور دل سے تسلیم کرے الا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے واقعات والی بک کو پڑھنا شروع کریں کہ جب ان پہ مشکلات آتی تھی۔ یہ ریڈنگ تھراپی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، میں نے اس کو ٹچ کر کے سمجھانے کی کوشش کی اپنی کمیونٹی کو تاکہ بات کی سمجھ آئے کہ اس کے بعد وہ کوئی ایسی دینی کتابیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات یا صحابہ کرام کے واقعات، کہ جب ان کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات آتے تھے تو پھر وہ کیسے اپنے معاملات کو چینج کرتے۔ ریڈنگ تھراپی کا سہارا لیں۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ صحبت کا سہارا لیں۔ اچھی صحبت ہوتی ہے علماء کرام کی، اچھی صحبت ہوتی ہے مسجد کے ساتھیوں کی، اچھی صحبت ہوتے ہیں نماز میں اکٹھے رہنے والوں کی۔ یہ جو عالم، مفتی، حافظ، نمازی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں اس بندے کی کہ اس کی صحبت، اس کی کمپنی اس کو چینج کرنے کے اندر وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، کیونکہ ان کی دینی تربیت ہوئی ہوتی ہے، دینی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو چینج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہے دلوں کا سکون ملنا۔ دیکھیں جتنا بھی بھاگ لیں آپ، دلوں کا سکون ایک ہی طریقے سے مل سکتا ہے جو قرآن نے فرما دیا، اور قرآن پاک میں ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ ہم نے خدا کے ذکر میں دلوں کا سکون رکھا ہے۔ یعنی کہ جب درود شریف کی کثرت کی جائے یا جب ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شامل ہو، تو پھر نہ سمجھ آتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے دل ایک ایسی کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرح سے یہ کام ممکن ہے کہ میں سکون میں جاتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پہ یقین پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور اس کا وہ سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو رات کی نیند پوری نہ ہونے سے اس کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے، اور رات کی نیند پوری ہونے سے اس کو سٹریس کم ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے کچھ لوگ ایلورام 0.5 یا الپرازولام کا سہارا لیتے ہیں، نیند والی گولیوں کا، سکون آور ادویات کا، تاکہ ان کو نیند آئے۔ اور یاد رکھیں نیند تو لانی پڑے گی، اگر آپ لوگوں کو نیند نہ آئی تو سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو نیند آ جائے تو سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ اب نیند لانے کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سلیپ تھراپی کے نام سے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جس کے اندر ایسی باتیں اور ہوم ریمیڈیز اور ایسی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں کہ جن پہ چل کے آپ لوگوں کو فوراً سے نیند آتی ہے۔ آپ لوگ اس سلیپ تھراپی والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں، یہ تو عام فرد بھی دیکھے جس کو نیند نہیں آتی، اور جس کو سٹریس رہتا ہے تو وہ تو لازمی دیکھیں، تاکہ اس کے بعد اس کو نیند آنا شروع ہو۔ اس کی جتنی زیادہ نیند پوری ہوگی اتنا زیادہ ہی اس کی زندگی سکون کی طرف جائے گی، جتنی نیند کم ہوگی اتنا زیادہ وہ بندہ ڈسٹرب ہوگا۔ اور نیند کا پورا کرنا ایک لازمی فیکٹر ہے، ایسے بندے سے نیند پوری کرنا لازمی ہے۔ نیکسٹ جو کام کرنے کا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میموری کو انکانشیس کی طرف دھکیلنا، اس کی جو پینفل میموری ہے اور اس کی جو پلیزنٹ میموری ہے اس کو کانشیس کی طرف لانا۔ اس سلسلے کے اندر اس کو کوئی ٹور، کوئی ٹرپ کرائی جائے، کوئی ایسا ہلا گلا کرایا جائے، کوئی دوستوں میں وہ باہر نکلے، اپنے ماحول کو چینج کرے، کوئی 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے کوئی 1 ویک کوئی ایسا باہر گھومنے پھرنے والی جگہ پہ جائے، تاکہ وہ وہاں سے اس میموری کو لے کے آئے۔ اس میموری کو جب وہ بندہ لے کے آئے گا، اس کی جو پچھلی میموری ہوگی اس کو دبنے کا موقع ملے گا، تب وہ بندہ ایزیلی بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے۔ اور آخری جو کام کرنے کے وہ یہ ہے کہ نمازوں کا معمول بنائے، صبح کے تلاوت کا معمول بنائے، صبح کے واک کا معمول بنائے، وقت پہ کھانا کھائے۔ بتانے میں تو بہت ساری باتیں ایسے جو آپ کے فائدے کی ہیں، لیکن میرے آڈینس کو سمجھنا آسان ہو، سننا آسان ہو، اس لیے جو مین باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ایکسرسائز کا معمول بنانا ہے، اپنا وقت پہ کھانا لازمی کھانا ہے۔ جب آپ لوگ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی امیونٹی امپروو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے وقت پہ سونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مشغول رہتے ہیں، وہ کسی بھی کام میں مشغول رہے۔ آپ لوگوں نے خالی دماغ نہیں رکھنا، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں میں مصروف رکھنا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے آپ کو ان سارے کاموں کو ایک ٹائم میں لے کے چلنا ہوتا ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں اتنا آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے غم کو بھلا سکتے ہیں، اپنی پلیزنٹ میموری کو لا سکتے ہیں، اور اتنا آپ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی سٹریس میں جا کے، ڈپریشن میں جا کے، سوسائڈل تھاٹس والے ہونے کے بجائے آپ بیلنس معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں سن کے آپ اپنے پیاروں کی ہیلپ کر سکیں گے جو کسی اس طرح کے سٹریس میں مبتلا ہے، اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ آپ لوگ بھی نیکیاں کمائیں، ہمیں بھی نیکیاں کمانے کا موقع ملے۔ اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔